السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس کا تعلق کاروبار سے ہے کہ کاروبار کی کون سی صورتیں ناجائز ہیں، کون سی صورتیں جائز ہیں۔ تو ایک مشکل قسم کا موضوع ہے اور اس موضوع میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کو نیند نہ آنی شروع ہو جائے، کیونکہ موضوع اس قسم کا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا لگے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جاگتے رہیں اور نیند کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی طرح 24 گھنٹے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کمانے کی اجازت دی، شادی بیاہ کی اجازت دی، بچوں کے پاس بیٹھنے کی، بیگم کے پاس بیٹھنے کی، کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ اور یہ کاروبار اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ اس میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جب تک کہ انسان کاروبار کی وجہ سے اپنے رب کو نہ بھولے، جب تک انسان اپنے رب کا حق ادا کرتا رہے، تب تک رزق حلال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ انسان کا کوشش کرنا کہ میری بیگم میرے بچوں کے گلے میں، ان کے حلق میں جو بھی لقمہ اترے وہ حلال کا ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے کاروبار ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، جو حرام ہیں۔ حلال کمانا، حرام سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ حرام مال کمانے کی وجہ سے کئی دفعہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں جسے امام ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ 3 طرح کی دعائیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے، رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ کون کون؟ فرمایا نمبر 1 والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے، نمبر 2 مظلوم جب اس کے خلاف بددعا کرے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا بھی سنتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ مسافر بڑا پریشان ہوتا ہے، بری اس کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں اس پہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا سنتے ہیں۔ لیکن جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، حرام چیزوں کو، گندی چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت نے عام مومنوں کو ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے، رسولوں کو، نبیوں کو دیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا، کہاں ہے حافظ قرآن بچے؟ واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو علیہ الصلوۃ والسلام ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تو اللہ کا پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، اور سفر بھی ہلکا پھلکا نہیں، لمبا سفر، سفر کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ بال اس کے اڑے ہوئے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس حالت میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ آدمی حالت سفر میں ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، اور اللہ کو پکار رہا ہے، ہاتھ اس نے دونوں پھیلائے ہوئے ہیں، کہتا ہے یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ اس کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مسافر ہے، دعا قبول ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی۔ پریشان حال ہے، دعا قبول ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی۔ اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکار رہا، قبر والے کو نہیں پکار رہا، توحید کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، لیکن اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا، جو شہد پیتا ہے، جو دودھ پیتا ہے، جو پانی پیتا ہے، وہ حرام کی کمائی کا،
وغذی بالحرام، حرام کمائی اس کے جسم میں سرایت کر چکی ہے، اس کا گوشت حرام کا، اور فرمایا حرام اس قدر اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے کہ اس حرام کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے میرے بھائیوں؟ حرام مال۔ حرام مال دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے، اور حرام مال کی وجہ سے اس امت کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، زوال کا سامنا ہے۔ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے آج امت محمدیہ ذلیل و رسوا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ سود کھاتے ہیں، اور سود کیسے کھاتے ہیں؟ بہانے کر کے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بہانہ اختیار کیا ہے، اس بہانے کی وجہ سے شاید سود نہیں رہا، سود پھر بھی سود ہے، اور اس وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم، کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے، کیا کرنے لگو گے؟ بولیے ذرا، بیعینہ، جب بیعینہ کرنے لگو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی کو دنیا میں رہنے کا سب سے بڑا مقصد بنا لو گے، جہاد کو ترک کر دو گے، یہ چار چیزیں جب کرو گے تو پھر عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس آزمائش میں مبتلا کرے گا؟ فرمایا اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا، یہ ذلت ہمیشہ تمہارے اوپر رہے گی، یہ ذلت ختم نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنے رب کے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ تو ذلت کے یہاں پہ آپ نے چار اسباب بتائے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ بے، بولیے، بے اینا۔ بے اینا کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ سے، جو چیزیں بتا رہا ہوں اس کا فوری طور پہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ میری تھوڑی سی عادت ہے کہ جو بتایا ہوتا ہے اسی وقت اس کا جواب کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا ہوں، تو اس لیے ذرا جاگتے رہیں، توجہ ساتھ رکھیں۔ بے اینا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لیا تو بری بات ہے، تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں ادھار پہ، اور ادھار کی وجہ سے پیسے بھی آپ زیادہ دے رہے ہیں، اور پھر وہی چیز جس سے خریدی ہے اس کو آپ نقداً بیچ دیتے ہیں، اس کا نام ہے بے عینہ۔ مثال دوں گا، یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک موٹر سائیکل آپ نے خریدا قسطوں میں 1,00,000 روپے کا، ویسے شاید مل جاتا 70,000 روپے میں، 80,000 روپے میں، لیکن آپ نے چونکہ ادھار پہ لیا ہے تو کتنے میں ملا ہے؟ 1,00,000 روپے کا۔ اب آپ کو موٹر سائیکل نہیں چاہیے، آپ کو ضرورت ہے پیسہ کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ پیسے کی۔ پھر وہی موٹر سائیکل جس سے آپ نے لیا ہے اسی کو آپ بیچ ڈالتے ہیں نقد میں، اب وہ کتنے میں خریدے گا؟ 70 میں، 80 میں۔ اب موٹر سائیکل تو ایک بہانہ تھا پیسے لینے کا، موٹر سائیکل کو باہر کر دیں، رزلٹ کیا نکلا آخر میں؟ رزلٹ آخر میں یہ نکلا کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے اور لیے کتنے آپ نے؟ 70,000 روپیہ۔ 70,000 روپیہ لے کر واپس آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ یہ 20,000 روپیہ، یہ 30,000 روپیہ کیا ہے؟ سود ہے۔ موٹر سائیکل تو ایک بہانہ ہے، سلائی مشین تو درمیان میں ایک بہانہ ہے، واشنگ مشین تو درمیان میں ایک بہانہ ہے۔
تو اس انداز سے سود لے کر سود دے کر ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ایسے معاملات اختیار کریں گے تو اللہ سزا کیا دے گا؟ اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا. اور آج امت محمدیہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم انڈیا کی منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے مذاکرات کر لو، وہ کہتا ہے نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی مذاکرات کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں. پوری دنیا کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. میں حکومت کا کوئی قصور نہیں بتا رہا، ہم سب کا یہ قصور ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی اس ملک کے سربراہ کو فون کرتے ہیں، کبھی اس ملک کے سربراہ کو فون کرتے ہیں. کام کیا ہے؟ کام صرف اتنا ہے کہ یار انڈیا کے وزیر اعظم سے کہو کہ ہم سے مذاکرات کرے، ہم سے سلو کر لے. تو کیا یہ ذلت و رسوائی نہیں ہے؟ یہ ذلت و رسوائی ہے. کیوں ہے؟ دین سے دوری. نبی علیہ السلام کی حدیث پھر سن لیں. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی کو اپنا آخری مقصد بنا لو گے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، میری اتنی زمینیں ہیں، میرے اتنے بیل ہیں، میری اتنی گائے ہیں. جب صورتحال یہ ہو جائے گی اور جہاد کو ترک کر دو گے، فرمایا پھر اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے. امام ترمذی رحمہ اللہ جناب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه، کہ انسان کے قدم روز قیامت اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. یہ کون سے 4 سوال ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ علم کے بارے میں. کس کے بارے میں سوال ہے؟ علم کے بارے میں. علم کے بارے میں سوال ہے کہ علم تمہیں دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ علم دیا تھا، اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ علم تمہیں دیا تھا، دوسرے لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کا قاری بنایا تھا، قرآن کا عالم بنایا تھا، اس پہ عمل کرتے رہے یا نہیں؟ کسی اور کو ترجمہ قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کسی کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یہ علم کے بارے میں سوال ہے. اور دوسرا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ عن عمری، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. تجھے 40 سال کی عمر دی تھی، 30 سال کی عمر دی تھی، 50 سال 60 سال کہاں گزارے، کہاں لگائے، کہاں پھرتے رہے، کن مجلسوں میں بیٹھتے رہے؟ میرے بھائی یہ وقت، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. ہمارے نوجوان آج موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، صبح و شام کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، گانا سنتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ان کے بارے میں سوال ہونا ہے. یہ عمر اللہ کی نعمت ہے، یہ 24 گھنٹے کہاں گزرتے رہے؟ یہ وقت اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ عمر اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. لیکن افسوس ہماری میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو کسی اور راہ پہ لگا دیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا سوال ہوگا؟ مال کے بارے میں. یہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ مال. مال کے بارے میں سوال ہوگا. من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کہاں سے لیا تھا، کدھر سے کمایا تھا، حلال ذرائع سے کہ حرام ذرائع سے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ کے ذریعے، سود کے ذریعے کیسے کمایا تھا؟ اور پھر جو مال آ گیا تھا اس کو خرچ کیسے کیا؟ اس کا کاروبار کیا تو کون سا کاروبار کیا، حلال کا کہ حرام کا؟
یہ سوال ہونے ہیں. اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى, تجھے 2 آنکھیں دی تھیں, 2 ہاتھ دیے تھے, 2 پاؤں دیے تھے, دیکھنے کی صلاحیت دی تھی, سننے کی صلاحیت دی تھی, سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس جسم کا استعمال کہاں پہ ہوتا رہا؟ یہ جوانی کہاں پہ گزری؟ یہ بڑھاپا کہاں پہ گزرا؟ یہ جسم امانت ہے. آج ہمیں کیا نعرہ دیا جا رہا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. نوجوان لڑکیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تمہارا جسم جو مرضی کرو. تمہارا باپ کیا لگتا ہے؟ تمہارا خاوند کیا لگتا ہے؟ تمہارے بھائی کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تمہارا جسم ہے جو مرضی کرو. نہیں, یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو میرے بھائیو, اس لیے ان تمام آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہر انسان فکر کرے کہ میں مال جو کما رہا ہوں وہ حلال کا ہے کہ حرام کا, جو کاروبار کر رہا ہوں وہ حلال کا ہے کہ حرام کا. یہ جاننا نہایت ضروری ہے. تو آج کے اس درس میں کاروبار کی چند شکلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ آپ سب کاروبار کرنے والے ہیں یا کوئی ہے؟ جی, سب کاروبار کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ میں پہلے خبردار ہوں. کئی لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو ملازمت کرتے ہیں. نہیں بھائی, ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز روزانہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے. ملازمت پیشہ لوگ تنخواہ لے کر آتے ہیں, کہاں جاتی ہے؟ کیوں جی؟ بازار میں جاتے ہیں, خریدتے ہیں. تو اس لیے یہ موضوع جو ہے سب سے متعلقہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس موضوع کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. اس موضوع سے ہر ایک کا تعلق ہے, ہر ایک کی توجہ چاہتا ہوں. پہلے نمبر پہ میں 6 سودی چیزوں کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا. کتنی چیزیں؟ کیوں بیٹا کتنی ہیں؟ 6 وہ چیزیں جن کو سودی چیزیں کہا جاتا ہے. ایک سود وہ ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں. وہ کیا؟ کہ پیسے ادھار پہ دینا اور بدلے میں اتنے پیسے لینے کی بجائے ان کے اوپر مزید اضافہ لینا. یہ وہ سود ہے جس کو بچہ بچہ جانتا ہے. اور ایک وہ سود ہے جس کو صرف علماء کرام جانتے ہیں, اور افسوس ہے کہ ہم پبلک کو صحیح معنوں میں اس سود کے بارے میں بتا نہیں سکے. یہ وہ سود ہے جس سود کے معاملے میں بڑے بڑے حاجی, نمازی, روزے دار, مساجد کی انتظامیہ کے ممبران بھی غلطی کرتے ہیں. تو 6 سودی چیزیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سونا, گولڈ. نمبر 2 بولیے, کوئی میری مدد کرے نا, چاندی. نمبر 3 گندم. نمبر 4 جو. نمبر 5 کھجوریں. نمبر 6 نمک. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو سودی چیزیں کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان میں لوگوں کے سود میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے. کیسے بھائی, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے روایت کرنے والے ہیں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. کہ جب سونے کی سونے سے بے ہوگی, دونوں جانب سے سونا ایک جیسا ہو, برابر برابر ہو, مقدار میں کمی بیشی نہ ہو. 5 گرام ادھر سے بھی 5 گرام, 5 تولے ادھر سے بھی 5 تولے. ایک 5 تولے دے, دوسرا 4.5 تولے دے, تو یہ سود ہوگا. میری اور آپ کی بہنیں, میری اور آپ کی والدہ, ہماری خالائیں, ہماری پھوپھیاں, خود ہم جب گولڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یہ غلطیاں کرتے ہیں.
یہ غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، صبح و شام ہو رہی ہیں۔ گولڈ کے معاملے میں اکثر لوگ سود میں واقع ہو رہے ہیں۔ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ اکثر لوگ۔ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ اکثر لوگ۔ سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں، کیونکہ سونے سے سونے کی جب بیع ہوگی تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں طرف سے سونا کیا ہونا چاہیے؟ برابر۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بیگم صاحبہ جاتی ہے تو سنارا کہتا بھی تمہارا سونا تو پرانا ہے، 5 تولے دے رہی ہو تو میں جو ڈیزائن دوں گا وہ تو 4.5 تولے کا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بات تو صحیح کر رہا ہے۔ یہ سود ہے۔ سونے کی سونے سے جب بیع ہوگی دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، ادھار نہیں چلے گا۔ چاندی کی چاندی سے جب بیع ہوگی دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، ادھار نہیں چلے گا۔ گندم کی گندم سے جب بیع ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور ایک سائڈ سے دیں اور دوسری سائڈ سے لے لیں۔ جب گندم کی گندم سے بیع، میں یہ نہیں کہہ رہا گندم کی سونے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا گندم کی روپے پیسے سے، نہیں، گندم کی گندم سے جب بیع ہوگی، آپ کہتے ہیں بھئی میری گندم تو ہلکی سی ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ گندم چاہیے۔ کسی سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میری ہلکی گندم جو ہے اس کے 20 من لے لو اور اپنی اعلیٰ گندم کے 10 من مجھے دے دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کی توجہ کہیں اور ہے، میری توجہ ویسے آپ کی طرف ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو گندم کی گندم سے جب بیع ہوگی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ یہی معاملہ ہے کھجوروں کی کھجوروں سے بیع کا، یہی معاملہ ہے جو کی جو سے بیع کا، یہی معاملہ ہے نمک کی نمک سے بیع کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، کہ اگر اجناس تبدیل ہو جائیں تو پھر تم کمی بیچی کر سکتے ہو، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف سے گولڈ ہے دوسری طرف سے چاندی ہے، کمی بیچی کی اجازت ہے۔ آپ 1 گرام سونے کا دے کر 10 گرام چاندی کا لے رہے ہیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ اور جو حکم سونا چاندی کا ہے وہی حکم ہماری کرنسی کا ہے، وہی حکم ریال اور روپے کے تبادلے کا ہے، وہی حکم ڈالر اور روپے کے تبادلے کا ہے، اور اس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ حاجی صاحب جب عمرے حج پہ جاتے ہیں اس سود میں پہلے واقع ہوتے ہیں، بعد میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے دوست احباب کے ساتھ، اتنے مجھے ریال دے دو، اتنے تمہیں دے دوں گا، اتنے یہ کر لو، اتنے تمہیں دے دوں گا۔ یہاں پہ سود والی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ ریال اور روپے کا تبادلہ کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ریال آپ دے دیں، میں جب عمرے سے واپس آؤں گا نا تو آپ کو کیا دوں گا؟ روپے۔ یہ سود ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ مجھے ریال ادھار دے دو، واپس آ کے ریال دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ادھار ہو جائے گا، قرض کے اوپر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کسی سے گولڈ قرض کے اوپر لیتے ہیں، خریدتے نہیں ہیں، لیتے ہیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ مجھے گولڈ دیں اور اس کے بدلے میں گولڈ آپ کو اتنا دوں گا، یعنی کہ اس کی آپس میں بیع کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، پھر مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، پھر اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ روپے کے معاملے میں، ڈالر کے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے بچیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سود ہیں۔ اور گندم، جیسے سعودی عرب میں عربوں کے ہاں کھجوروں کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں گندم کا مسئلہ ہے، چاولوں کا مسئلہ ہے۔ 6 چیزیں تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے نام لے کر بتا دیں۔
اب جو حکم سونے چاندی کا ہے وہی کرنسی کا ہے، جو حکم گندم کا ہے وہی حکم چاولوں کا ہے۔ چاولوں میں بھی آپ اگر کہیں کہ یار میرے چاول بڑے اچھے ہیں اور یہ میرے بیچنے کے لیے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، مجھے بچوں کے لیے ہلکے چاول چاہیے، آپ 1 من دے کر 2 من لیتے ہیں تو یہ سود ہے۔ تو ان کا معاملہ میرے بھائیوں بڑا سخت ہے، اور یہ وہ پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے معاملے میں لوگ سود میں واقع ہو رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے۔ پہلی حدیث وہ جسے امام مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں۔ کون سے امام روایت کر رہے ہیں؟ اور حدیث کے راوی ہیں عبادہ بن صامت۔ عبادہ بن صامت کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ کس حدیث سے جانتے ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ صحابی جو کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہی صحابی جن کی آپ سورہ فاتحہ والی حدیث مان لیتے ہیں، سونے چاندی والی بھی حدیث ان کی مانیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں جبکہ حکمران پوری مسلمان ملک کے جناب عمر فاروق تھے، لیکن شام کے علاقے کے دمشق کے علاقے کے گورنر اور حکمران امیر معاویہ تھے۔ دمشق کا، شام کا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ عمر فاروق۔ کون تھے؟ جناب امیر معاویہ کی شان بتانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق آپ جانتے ہیں بڑے سخت صحابی تھے اور سوچ سمجھ کے کسی کو ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اگر جناب امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا ہے، دمشق کا گورنر بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے، ایسے نہیں بنایا۔ تو یہ جناب امیر معاویہ، ان کی قیادت میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں۔ کن کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف۔ کن کے خلاف؟ رومی اس زمانے میں ایسے تھے جیسے آج کون ہے؟ امریکہ۔ تو رومیوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے جناب امیر معاویہ کی قیادت میں، اور مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں۔ جب فتوحات ملتی ہیں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، سونا چاندی یہ چیزیں بھی ملنا شروع ہوئیں۔ تو ایک جگہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بیع کر رہے ہیں۔ کیا بیع کر رہے ہیں جی؟ یتبایعون کسر الذهب بالدینار وکسر الفضة بالدراہم۔ بیع ہو رہی ہے، لوگ سونے کے ٹکڑے، سونے کی ڈلیاں دیتے ہیں اور سونے کے سکے خرید رہے ہیں۔ سونے کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دنیا جی بولے کوئی بچہ، سونے کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ دینار۔ کیا کہتے ہیں؟ دینار۔ تو بیع ہو رہی ہے سونے کی سونے سے، اور ایک طرف کیا ہے؟ سونے کی ڈلی، سونے کا ٹکڑا، دوسری جانب کیا؟ سونے کے سکے۔ اب اس میں مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ کیا مسئلہ؟ کون بتائے گا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سونے کا جو سکہ ہے دینار، سونے کی اشرفیاں، ان کا وزن تو معلوم ہے، لیکن سونے کی ڈلیاں ان کا وزن کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سونے کی سونے سے جب بیع ہوگی تو کب جائز ہوگی؟ جب دونوں طرف سے وزن ایک جیسا ہو، مقدار ایک جیسی ہو۔ اور عبادہ بن صامت نے یہ بھی دیکھا کہ چاندی کی ڈلیاں ان کی بیع ہو رہی ہے چاندی کے سکوں سے۔ چاندی کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سونے کا تھا، درہم۔ کیا کہتے ہیں؟ درہم۔ جب جناب عبادہ بن صامت نے یہ منظر دیکھا خاموش نہ رہ سکے، کہا یا ایھا الناس انکم تاکلون الربا، لوگوں دھیان سے سن لو، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ سودی کام ہے، سود کھا رہے ہو۔ کیوں جی؟ کیسے؟ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تبتاؤ الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، کہ آپ نے فرمایا تھا سونے کی سونے سے
بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اس وقت جب دونوں طرف سے سونے کی مقدار کیا ہو؟ برابر ہو. اور من غیر نادرہ، ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے، ولا زیادہ، کمی بیشی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ کس صحابی نے اعلان کیا جی؟ آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے نا؟ میں نے کہا تھا موضوع ایسا ہے نیند آئے گی. یہ تو قاری صاحب نے موضوع دیا ہے. موضوع اچھا ہے، مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ورنہ عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ قصے کہانیاں سنائے جائیں. کیا سنائے جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اتنا اچھا موضوع دیا ہے انہوں نے. اب پتہ نہیں آپ جاگتے رہیں گے کہ نہیں. تو عبادہ بن صامت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ سود والا کام. جناب امیر معاویہ گورنر ہیں، انہوں نے کہا عبادہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سود ہے، اس میں مجھے سود والی کوئی بات نظر نہیں آتی. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ امیر معاویہ. وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی. امیر معاویہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس میں سود والی کوئی بات نظر نہیں آتی. سود تب ہوگا جب اس میں ادھار ہو. ادھار تو ہے نہیں، نقدن یہ سودا ہو رہا ہے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. جانتے ہیں کیوں غصے میں آ گئے؟ کون بتائے گا غصے میں کیوں آ گئے؟ کہا، سنیے ان کے الفاظ. کہا معاویہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتا رہا ہوں. احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن رأیک. تم اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اپنا خیال اور اپنی رائے پیش کر رہے ہو. اللہ کی قسم جہاد کے بعد جب واپسی ہوگی میں شام نہیں جاؤں گا، میں تمہاری امارت میں، تمہاری حکومت میں نہیں رہوں گا، میں مدینہ چلا جاؤں گا جہاں پہ تمہاری حکمرانی نہیں ہوگی. جرم کیا تھا میرے بھائیوں؟ قصور کیا تھا؟ عبادہ ابن صامت ناراض کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں جناب عبادہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنی رائے پیش کی ہے. اور یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی کا بھی قول پیش کرنا جائز نہیں ہے. جناب امیر معاویہ عظیم الشان صحابی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان کا اسلام میں مرتبہ بلند و بالا. ان کے زمانے میں خوب جہاد ہوا، بڑی فتوحات ملی، بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا. یہ ان کی شان اپنی جگہ پہ، ان کی عظمت اپنی جگہ پہ، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ. لیکن جہاں پہ آمنہ کے لال کا فرمان آ جائے اس کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں چلے گی. عبادہ بن صامت نے کیا کہا تھا؟ میں تمہاری حکومت میں نہیں رہوں گا، جس علاقے میں تم حکمران ہوگے وہاں پہ نہیں رہوں گا. مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں کون موجود تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا عبادہ آپ یہاں پہ کہاں؟ میں نے تو آپ کو شام بھیجا ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین یہ وہاں پہ ہوا اور یہ امیر معاویہ نے کہا اور یہ میں نے اعلان کیا تھا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں مدینہ آ چکا ہوں. جانتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ کہا قبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک. وہ علاقہ بد نصیب علاقہ ہے، بدترین علاقہ ہے جس علاقے میں تمہارے جیسے علماء موجود نہ ہوں. میرے بھائی جس گاؤں میں، جس شہر میں قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے علماء کرام موجود نہ ہوں وہ بد نصیب علاقہ ہے. کہا عبادہ واپس چلے جاؤ. اس کے بعد جناب امیر المؤمنین عمر فاروق نے لیٹر لکھا، کس کے نام؟ امیر معاویہ کے نام، کہ معاویہ عبادہ بن صامت آ رہے ہیں اور آئندہ تم نے ان کو کوئی آرڈر نہیں دینا، تمہاری ان کے اوپر حکومت نہیں چلے گی، اور جس مسئلے میں تمہارے اور عبادہ کے مابین اختلاف ہوا ہے اس مسئلے میں حق وہ ہے جو عبادہ کہہ رہے ہیں، آئندہ لوگوں سے اسی حدیث پہ عمل کروانا ہے. یہ میرے بھائی سونے کے معاملے میں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں.
امام مسلم نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے، وہ بھی سن لیجئے گا۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ میں یصرف الدراہم، میرے پاس سونا ہے، مجھے چاندی کے سکے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو بیٹا؟ درہم۔ کون ہے جو مجھے دے گا؟ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ بچوں میں سے کوئی بتائے گا بیٹا طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ کوئی بچہ بتائیے طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ کون سے صحابی؟ عام بات نہ کریں نا بیٹا، کوئی بچہ بتائے جی، کوئی بڑا نا ان کو سکھائے اب جی۔ طلحہ بن عبید اللہ کوئی بچہ بتائے، چلے اب کوئی بڑا ہی پھر بتا دے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، کن میں سے؟ اور دیکھیے ذرا کیا ہوا۔ مالک بن اوس کیا کہہ رہے تھے؟ میرے پاس سونا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ چاندی کے سکے چاہیے، درہم چاہیے۔ طلحہ نے کہا ادھر آؤ، ارینا ذہبک، اپنا سونا چیک کرواؤ، سونا مجھے چیک کراؤ، سونا میرے پاس رہنے دو، جب ہمارا خادم کہیں گیا ہوا واپس آئے گا تب ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں ٹھیک ہے چلیں۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا؟ اپنا سونا چیک کراؤ، مجھے دکھاؤ، اور جب ہمارا خادم جو کہیں گیا ہوا ہے واپس آئے تب آنا، تب رابطہ کرنا، پھر ہم تمہیں کیا دے دیں گے؟ تو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ کو بولا ہے، کون ہے؟ کیوں بیٹا کیا غلطی ہو رہی ہے؟ ہاں جی اس میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ کہا، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے، کہا یہ کام نہیں چلے گا، اللہ کی قسم یا تو تم اس کو ابھی سے درہم دے دو اور فارغ کر دو، یا سونا واپس کر دو، یہ کام نہیں چلے گا، تمہیں اس سے جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی چیز اس کے حوالے نہ کر دو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے بے ہوگی، ایک ہاتھ سے دے ایک ہاتھ سے لے، اور جب جنس تبدیل ہو جائے، ایک طرف سے سونا اور ایک طرف سے چاندی ہو، کمی بیشی کرنے کی اجازت ہے، اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسئلہ کتنا شدید ہے، اس مسئلے میں عمر فاروق نے سختی کی ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں معصوم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باقی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں، ان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے، شریعت کا مکمل علم نبی کے پاس ہوا کرتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پاس 100% علم ہو یہ ممکن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی معاملے میں ایک اور حدیث سنیے گا، کیونکہ یہ سودی معاملہ ہے اس لیے زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اور علم میں کیا اہل حدیث، کیا نمازی، کیا علماء کرام، کیا حاجی صاحب، سب کی بیویاں، سب کی بہنیں تقریباً غلطی کر رہی ہیں، تقریباً بہت کم لوگ ہیں جو اس سود سے بچنے والے ہوں گے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو المنہال عبد الرحمن بن مطعم سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پارٹنر تھا، وہ بازار گیا اور بازار میں اس نے درہم بیچے۔ کیا بیچے؟ درہم بیچے۔ اس کے بدلے میں کیا لے گا؟ سونا، سونے کے سکے ملیں گے۔ درہم بیچے، اور جس نے خریدے اس کے ساتھ اتفاق یہ ہوا کہ حج کے دنوں میں تمہیں سونا مل جائے گا۔
تو کیسی ہے یہ بے؟ ادھار چل رہا ہے نا، تو غلط ہے نا. کہتے ہیں میرے پاس آئے، مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی سبحان اللہ ایصلح ھذا، مجھے تمہارے اوپر تعجب ہو رہا ہے، کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا مجھے تمہارے اوپر تعجب ہو رہا ہے، تم جس معاملے کو غلط کہہ رہے ہو یہ معاملہ میں نے بازار میں کیا ہے، برسر عام کیا ہے، سب کے سامنے کیا ہے، کسی نے میرے اوپر انکار نہیں کیا، کسی نے میرے سودے کو، میری بے کو غلط قرار نہیں دیا. ابو المنہال کہتے ہیں میں براء ابن عازب کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے. اور زید بن ارقم کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مسئلہ پوچھو. کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، کیونکہ زید بن ارقم کاروبار میں ہم سے آگے ہیں، تو ان سے سوال کرو. اس سے کیا پتا چلا علماء کرام، اس سے کیا پتا چلا کہ جو کاروبار میں آگے ہے وہ کاروبار کے مسائل میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے. جو کاروبار کرنے میں آگے ہے، کاروبار سے متعلقہ دینی مسائل میں بھی اسے سب سے آگے ہونا چاہیے. اور پھر زید بن ارقم نے بھی وہی مسئلہ بتایا جو براء بن عازب نے بتایا تھا. میرے بھائیوں، شیخ اہلا وسہلا بالشیخ، حیاکم اللہ، اہلا وسہلا بالشیخ، مرحبا شیخ، اہلا وسہلا. ہم شیخ صاحب کو یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا ومرحبا بہ. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے. میں تو 4 باتیں آپ سے کر رہا ہوں، خطاب تو انشاءاللہ شیخ صاحب کا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا وعلیکم. تو میرے بھائی، میں بتا رہا تھا وہ 6 سودی چیزیں جن میں عام طور پہ لوگ سود میں واقع ہو جاتے ہیں. سونے چاندی کے تعلق سے چند روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دیگر 4 چیزوں کے بارے میں 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیگر 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ کون سا بڑا بتائے گا؟ چلیں 4 چیزیں کون سی ہیں باقی سونے چاندی کے علاوہ؟ گندم، جو، کھجوریں اور نمک. مسلم شریف کی روایات ہیں میرے بھائی، اور روایت کرنے والے ابو سعید خدری اور جناب ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، کہ جناب بلال ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان کے پاس برنی کھجوریں ہیں. کون سی کھجوریں ہیں؟ برنی. جیسے گندم طرح طرح کی ہوتی ہے، چاول کی کئی اقسام ہیں، ایسے ہی کھجوروں کی بھی کئی اقسام ہیں. تو ایک قسم کا نام ہے برنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب برنی کھجوریں جناب بلال کے پاس دیکھیں، اور جناب بلال کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بلال اتنی عمدہ کھجوریں کہاں سے لے لیں؟ ساری تمہاری کھجوریں بڑی عمدہ ہیں. تو کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خاطر. کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر میں نے ہلکی کھجوریں بیچی ہیں اور ان کے بدلے میں اچھی کھجوریں لی ہیں. 2 سا دے کر 1 سا لیا ہے. 2 سا کتنے بڑے؟ تقریباً 5 کلو، اور 1 سا 2.5 کلو. یعنی کہ میں نے 5 کلو کھجوریں دے کر 2.5 کلو کھجوریں لی ہیں، اور آپ کی خاطر یہ میں نے بے کیا، آپ کی خاطر. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے شاباش دی، جناب بلال کو دعائیں دی کہ میری وجہ سے کام کیا. فرمایا اوہ اوہ عین الربا، عین الربا. بلال مجھے تمہارے اوپر افسوس ہے، یہ وہ بے ہے جس کے سود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آئی صاحب وہ کھجوروں میں کرتے تھے، ہم گندم میں کر رہے ہیں. وہ کھجوروں میں کرتے تھے، ہم چاول میں کر رہے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو خیبر بھیجا زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے. واپس آیا تو بڑی شاندار کھجوریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اکل تمری خیبر ہاکذا،
کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی معیار کی ہیں؟ وہاں پہ ساری کھجوریں اتنی اعلیٰ اور شاندار ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ہلکی کھجوریں بیچ کر یہ اچھی کھجوریں خریدی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سود ہے، آئندہ اگر، اب آپ بھی پوچھ رہے ہوں گے، ذرا دھیان سے میرے بھائی، آپ کا بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر ہم نے اعلیٰ چاول لینے ہو پھر کیا کریں؟ اگر ہم نے اعلیٰ گندم لینی ہو، اعلیٰ آٹا لینا ہو تو کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ جو تمہارے پاس ہلکی کھجوریں ہیں ان کو بیچو۔ کس کے بدلے میں؟ سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، آج کی زبان میں روپے کے بدلے میں۔ اور فرمایا پھر کیا کرو؟ پھر جو کھجوریں خریدنا چاہتے ہو خرید لو۔ لیکن جب کھجوروں کی کھجوروں سے بے ہوگی، جب گندم کی گندم سے بے ہوگی، تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور پھر ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے لیں گے۔ آپس میں جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے معاملہ اتنا سخت ہے کہ آپ سنارے کے پاس گئے اور آپ نے کوئی ڈیزائن آپ کو پسند آ گیا، آپ نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ میں 5 لاکھ میں خریدوں گا۔ 4 لاکھ روپیہ آپ کے پاس تھا، 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ سود سے بچنے کے لیے کیا حل ہوگا آپ کے پاس؟ بتائیں گے؟ کوئی اچھا حل کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو بتا دیں۔ اچھے سے اچھا حل جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میرے آپ کا سودا ہو گیا ہے، چونکہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے دیں، اس لیے تم سونا جو ہے یہ سائڈ پہ رکھ دو، اور میں 1 لاکھ روپیہ گھنٹے کے بعد لے آؤں گا، آدھے گھنٹے کے بعد لے آؤں گا، اور پھر میں یہ خرید لوں گا۔ تو کیسا ہے یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کی بے ہو گئی ہے، اب بے مکمل کیے بغیر آپ کو الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حل کیا ہے پھر؟ حل یہ ہے کہ گھر فون کریں، 1 لاکھ روپیہ یہاں پہنچا دیں، یا اس سے کہیں میری تمہاری بے ختم، کینسل، اب میں دوبارہ پیسے لے کر آؤں گا اور نئے سرے سے ہمارا سودا طے ہوگا۔ پھر دیکھیں گے اگر تمہارے پاس ڈیزائن پڑا ہوا تو میں لے لوں گا، نہیں تو نہ سے۔ آپ کی بیگم جو ہے اس کا ڈیزائن زیورات پرانے ہو چکے ہیں، نہیں لینا چاہتی ہے، کیا طریقہ ہے؟ زیورات جا کر بیچے، بیچنے کے بعد پیسے لے، اور اب جو نیا ڈیزائن خریدنا ہے اپنے روپے سے خریدے، پیسوں سے خریدے۔ لیکن جب سونے کی سونے سے بے ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ میرے بھائیو، بے میں اصل کیا ہے؟ بے میں اصول یہ ہے کہ ہر بے درست ہے۔ ہر بے کیا ہے؟ ہر بے درست ہے، ہر بے جائز ہے، سوائے اس بے کے جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔ یہ اصول ہم نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے۔ بے مفرد کا لفظ ہے، الف لام اس کے اوپر آ چکا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ہر طرح کی بے اللہ نے حلال قرار دے دی ہے۔ اب جب بھی ہم بے کریں گے، اگر کوئی آدمی اعتراض کرے گا کہ یہ بے درست نہیں ہے، دلیل وہ دے گا، ہم نہیں دیں گے۔ دلیل دینے کا پابند کون ہوگا؟ جو ہماری بے کو کیا کہے گا؟ غلط کہے گا۔ عبادت کے الٹ معاملہ، عبادت میں کیا اصول چلتا ہے؟ کیوں جی عبادت میں کیا اصول ہے؟ ہر عبادت ممنوع ہے۔ ہر عبادت کیا ہے؟ بولیے صاحب کہ تھک گئے اتنی جلدی۔ ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس عبادت کے جس کی دلیل مل جائے، اور دنیاوی معاملات میں اصول الٹ ہے۔ ہر معاملہ دنیاوی جائز ہے سوائے اس معاملے کے جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہم بے کرتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دلیل وہ دے گا۔ مثال کے طور پہ میرا آپ سے سوال ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں امریکہ سے گاڑی منگوا رہا ہوں ایک کارگو کمپنی کے ذریعے، اور کارگو کمپنی نے وہ گاڑی وہاں سے اٹھا لی ہے، لیکن ابھی میں نے پیسے نہیں دیے۔ کیا وہ گاڑی جو کہ ابھی راستے میں ہے، ابھی مجھ تک پہنچی نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پیسے بھی میں نے ابھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا، کیا آگے بھیج سکتا ہوں؟
کیوں جی؟ اور ابھی اصول میں نے کیا بتایا تھا؟ ابھی اصول کیا بتایا ہے کہ ہر بے کیا ہے؟ جائز ہے، سوائے اس کے جس کے ممنوع ہونے کی دلیل مل جائے۔ اب آپ کہہ لیں یہ ممنوع ہے، کیوں ممنوع ہے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ جی سمجھا نہیں؟ کیوں ممنوع ہے؟ کیا نہیں ہوئی؟ ابھی ملکیت نہیں ہوئی، یہی خطرہ تھا مجھے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ آپ کی یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ گاڑی وہاں سے میرے وکیل نے اٹھا لی ہے، کارگو کمپنی میرا وکیل ہے، تو اب میرے قبضے میں ہے وہ۔ اب وہ گاڑی راستے میں ڈوب جائے، ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا، وہ بیچنے والی کمپنی نہیں ہوگی۔ میرے وکیل، جب میرے وکیل میں کے قبضے میں آ گئی، شریعت کے لحاظ سے وہ میرے قبضے میں ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ میں نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے اور کمپنی کے درمیان ادھار ہے۔ تو ایسے ہی آپ پلاٹ بیچ سکتے ہیں جو آپ نے خریدا ہوا ہے، ایسے آپ نے جمع نہیں کرائے، پلاٹ آگے بیچ سکتے ہیں۔ بولیے بھائی صاحب، چپ ہی ہو گئے آپ لوگ تو۔ وہ پلاٹ میرے بھائی، وہ پلاٹ جو آپ کے قبضے میں نہیں آیا، کمپنی کے پاس ہے، چاہے آپ نے سارے پیسے ادا کر دیے ہیں، وہ آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے قبضے میں نہیں آیا۔ لیکن وہ پلاٹ جو کمپنی نے آپ کو قبضے میں دے دیا، آپ کا دوست تھا، نئی سوسائٹی کا مالک آپ کا دوست ہے، اس نے کہا پیسے بعد میں مجھے آسا سا دیتے رہنا، پلاٹ اپنا قبضہ کرو۔ قبضہ کر لیا، آگے بیچ سکتے ہیں، بالکل بیچ سکتے ہیں، چاہے ایک پیسہ نہ آپ نے دیا ہو۔ کیوں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اللہ نے ہر طرح کی بے کو حلال قرار دیا ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، دلیل اس کو دینا ہوگی، اور اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی اصول بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کاروباری معاہدہ، تو اس میں اعتبار صرف الفاظ کا نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار ان الفاظ کے معنی و مفہوم کا ہوگا جب کہ معنی و مفہوم واضح ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے، آپ کا دوست ہے، کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو یہ گاڑی تحفے میں دے رہا ہوں 5,000 روپے میں۔ اب یہ بے ہے کہ تحفہ ہے؟ جی بولیے۔ یہ بے ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس نے لفظ تحفے کا بولا، ہم نے لفظ کی طرف نہیں دیکھنا، حقیقت کی طرف دیکھنا ہے۔ جب 5,000 روپے کہہ دیا تو وہ بے ہے، وہ الگ بات ہے، اس نے ڈسکاؤنٹ کر دی ہے، ریٹ کم لگایا دوستی کی وجہ سے، لیکن بے ہے۔ تو اس کے اوپر وہ سارے اصول لاگو ہوں گے جو اصول کس کے ہوتے ہیں؟ بے کے۔ تحفے والے اصول لاگو نہیں ہوں گے۔ کون سے اصول لاگو ہوں گے اس کے اوپر؟ بے والے۔ اور بے میں کیا ہوتا ہے؟ قیمت طے ہونی چاہیے، چیز معلوم ہونی چاہیے جو آپ خرید رہے ہیں، تو یہ سارے اصول اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن پاک آپ کو ہدیۃً دے رہا ہوں، بلکہ آج کل آپ جائیں نا قرآن پاک لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن پاک کی قیمت نہیں ہوتی، قرآن پاک کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ ہدیہ ہوتا ہے جی، ہدیہ۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اگر قرآن پاک کی قیمت نہیں ہے تو آپ ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ لے بھی رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ جو بے ہم کر رہے ہیں، قرآن پاک خرید رہے ہیں، اس کے اوپر وہ سارے اصول لاگو ہوں گے جو بے کے اصول ہوتے ہیں۔ اعتبار حقیقت کا ہے، حقیقت میں آپ پیسے ہم سے لے رہے ہیں تو یہ بے ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ اگر ہدیہ مانتے ہیں تو ہمیں فری دیں۔ تو اسی اصول میں نے یہاں پہ کیا بیان کیا ہے علماء کرام کی طرف سے، کہ جب ہم کسی سے کاروباری معاہدہ کریں گے تو جو الفاظ کہے ہیں ان کی حقیقت کا اعتبار ہوگا، اس کے معنی و مفہوم کا اعتبار ہوگا، ظاہری الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر معنی واضح نہ ہو تو پھر ظاہری الفاظ وہ معتبر ہیں۔ وہ چیزیں میرے بھائیوں جن کی ہم بے کرتے ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں
جن کا استعمال جائز ہے، درست ہے، حلال ہے. مثال کے طور پہ کپڑے خریدتے ہیں، ہم چاول خریدتے ہیں. نمبر 2 وہ چیزیں جن کا استعمال ممنوع ہے، حرام ہے. خنزیر کا گوشت، کوئی بت خریدنا، شراب خریدنا. اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جن کا استعمال ممنوع ہے لیکن حاجت جب ہو، ضرورت ہو، تب جائز ہوتا ہے. ریشم کا کپڑا ہے، مردوں کے اوپر حرام ہے کہ حرام نہیں ہے؟ لیکن جب ضرورت ہو، کوئی خارج کا مریض ہو تو پہن سکتا ہے نا. تو کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 طرح کی. ان میں سے وہ چیزیں جن کا استعمال حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، ان کی بیع بھی درست ہے. نبی علیہ السلام نے جناب جابر سے اونٹ خریدا. نبی علیہ السلام نے جناب عمر فاروق سے اونٹ خریدا، بیع کی، اور اونٹ کی بیع درست ہے. نمبر 2 وہ چیزیں جن کا استعمال درست نہیں ہے تو ان کی بیع بھی درست نہیں ہے. خنزیر خرید سکتے ہیں جی؟ نہیں خرید سکتے، اس کی بیع نہیں کر سکتے. چلے خرید نہیں سکتے، بیچ سکتے ہیں پکڑ کے جنگل سے؟ کسی یہودی کو بیچ دیں، ہندو کو بیچ دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. شراب بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. صلیب کا نشان، صلیب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یہ بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. تو یہ چیزیں بیچنے. کتا، عام کتا بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں گزارش کی ہے کہ حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت ان کا استعمال جائز ہوتا ہے، تو ان کی بیع کا کیا حکم ہوگا؟ آپ مثال کے طور پہ اس کتے کو لے لیں جو شکاری کتا ہے. کون سا کتا ہے جی؟ شکاری کتا ہے. کیا اس کی بیع کر سکتے ہیں؟ یہ خرید سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ تو شکاری کتا خرید سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. زیادہ تر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی کتا بیچتے ہوئے کتے کی قیمت مانگے، اس کے منہ میں مٹی ڈالو. لیکن ترمذی شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کتا ہے جس کے استعمال کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، جیسے شکاری کتا ہے، تو اس کی اگر کوئی قیمت لے لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں وہ ہیں میرے بھائی جن کا استعمال 2 طرح کا ہے. 2 طرح کا استعمال. بلیڈ ہے، داڑھی موننے کے بھی کام آتا ہے، اور زیر بغل بال صاف کرنے کے بھی کام آتا ہے. موبائل ہے، گندی فلمیں دیکھنے کے لیے بھی کام آتا ہے، تلاوت سننے کے بھی کام آتا ہے. کمپیوٹر ہے. عورتوں کی خوشبو ہے. یہ عورت اگر خاوند کی موجودگی میں لگائے، وہاں پہ دیور جیٹھ موجود نہ ہو، غیر مرد موجود نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر گھر میں دیور جیٹھ بھی رہتے ہیں پھر خوشبو لگائے تو ممنوع ہے. ایسی چیزوں کی بیع کا حکم کیا ہے؟ ان کے بارے میں درست موقف یہ ہے کہ بیچنے والا یہ دیکھے کہ جو مجھ سے خرید رہا ہے یہ اس کا استعمال کیسا کرے گا. آپ کا غالب گمان کیا ہے؟ آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ آدمی جو داڑھی مونتا ہے مجھ سے بلیڈ خریدے گا تو کیا کرے گا؟ داڑھی مونڈے گا. تو آپ اس کو بلیڈ نہیں بیچ سکتے. اور اگر کوئی مولوی صاحب آ جائیں بلیڈ خریدیں تو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا درست استعمال کرے گا. موبائل ہے، جو خریدنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اس کی گفتگو سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، دکان میں جو گفتگو کر رہا ہے، کہ یہ اس میں گندی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، گندے گانے سننا چاہتا ہے. آپ کو یہ موبائل بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے تلاوت سنے گا، یہ شیخ عبد المنان راسک صاحب کی تقریریں سنے گا، تو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر ایک عورت آتی ہے جو مکمل طور پہ پردے میں ہے، عورتوں والی خوشبو خرید رہی ہے، لیکن خوشبو آتی ہے،
اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کا پردہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت یہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، یہ عورت یہ خوشبو دیور کے سامنے نہیں لگائے گی، جیٹ کے سامنے نہیں لگائے گی۔ اچھا، اگر آپ کا گمان کچھ بھی نہ کہے، آپ کو پتہ ہی نہ چلو کہ آدمی کیسا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں آپ خیر کی امید رکھیں، اس سے خیر کی امید رکھیں۔ ایک آدمی آیا، آپ کو نہیں پتا کہ کیسا آدمی ہے، کہ موبائل کا استعمال کیسے کرے گا، بیچیے آپ اسے۔ عورت آئی خوشبو، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا کرے گی۔ تو ایسی چیزیں ایسی عورت کے ہاتھ میں آپ بیچ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی شیخ صاحب، کتنا ٹائم دیں گے مجھے بتائیں، اب آپ کے اوپر ہے۔ مکمل ٹائم ہے جی، آپ جاری رکھیں۔ نہیں شیخ صاحب، لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، اس لیے میرا تو بہت لمبا چوڑا پڑا ہوا ہے شیخ صاحب ابھی تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، اللہ کی نعمت ہے شیخ صاحب، میں تو ہفتے میں 2 دفعہ آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ایک دو چیزیں اور بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ شیخ صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک اصول یہ ہے بیع کے اصولوں میں سے کہ بیع آپ اسی آدمی سے کریں گے، بیع وہی کرے گا جو اس چیز کا مالک ہو جس کو بیچا جا رہا ہے۔ جو مالک نہیں ہے اس کو وہ چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ خود بیچے یا جس کو وہ وکیل بنائے وہ بیچے۔ اب ایک مثال دوں گا، آپ کی موبائل کی دکان ہے، گاہک آیا آپ کے پاس، کہتا ہے مجھے یہ موبائل چاہیے اور اس کمپنی کا چاہیے، اس کمپنی کا چاہیے، 3 موبائل ہیں، کیا قیمت ہوگی؟ جی 50,000 روپے بل بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، بیع ہو گئی، میں خریدتا ہوں۔ اب یہ اپنی دکان سے نکلا، پڑوس کی دکان پہ گیا اور اس سے 3 موبائل لیے اور لا کر اس آدمی کے حوالے کر دیے، اور یہ 50,000 روپیہ دے کر چلا گیا۔ یہ کیسی ہے بیع؟ جی یار جاگیں، آپ تو سو ہی رہے ہیں۔ ہاں جی، صحیح نہیں ہے، کیوں؟ مالک نہیں ہے وہ۔ جی ہاں، یہ بیع درست نہیں ہے۔ جو موبائل بیچے ہیں ان کا مالک نہیں ہے، موبائلوں کا مالک کون ہے؟ دوسرا دکاندار۔ چلے جی حاجی صاحب، پھر ایک اور مثال لیتے ہیں۔ دوبارہ کوئی اور گاہک آ گئے، انہوں نے یہی 3 موبائل خریدنے ہیں، یہی قیمت لگی، لیکن گفتگو ہوتی رہی، سودا پکا نہیں ہوا۔ وہ پوچھتے رہے یہ موبائل، اس کی قیمت وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا 2 منٹ آپ آرام کریں، میں ابھی آیا۔ ساتھ کی دکان پہ گیا اور ان سے موبائل لیے اور خریدے۔ ان سے کیا کیا؟ موبائل لیے اور خریدے، اور پھر لا کر ان سے کہا لو جی یہ ہے موبائل، بتائیے آپ کو چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بالکل۔ اب 50,000 روپے میں ان کو دے دیے، تو یہ بیع کیسی ہے؟ یہ جائز ہے، یہ درست ہے، کیونکہ اب یہ مالک بن چکا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے حکیم بن حزام سے کہا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہ بیچو جس کے تم مالک نہیں ہو۔ بینکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، بینکوں کے ساتھ جو لوگ معاملہ کرتے ہیں وہ بھائی سن لیں، بینک والے یہ کام کرتے ہیں کہ آپ جی بینک کے ذریعے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بینک والے کیا کریں گے؟ وہ آپ سے پہلے سائن کروائیں گے کہ آپ نے گاڑی واقعی اب لینی ہے۔ آپ کہتے ہیں مہران گاڑی چاہیے، یہ ماڈل چاہیے، وہ کہتے ہیں سائن کرو کہ یہ چاہیے آپ کو، اور آپ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سائن ہو گئے۔ اب بینک والے کسی شو روم کے مالک جس سے پہلے اتفاق ہوتا ہے اس سے گاڑی لیتے ہیں آپ کی خاطر، اور پھر آپ کو دیتے ہیں۔ کیسا ہے یہ؟ جی بولیے صاحب، یار مجھے تو لگتا ہے آپ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو مثال دی تھی، ناجائز ہے، کیونکہ بینک نے جب آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اس وقت تک بینک گاڑی کا مالک نہیں تھا۔ چلے ایک اور صورت ہے، بینک کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے، لیکن تم یہ لکھ کر دو کہ تم یہ گاڑی خریدو گے، یہ نہیں کہ ہم شو روم کے مالک سے لیں اور بعد میں تم مکر جاؤ۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ معاہدہ تو آپ کا ہو گیا۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے
کہ بینک کہتا ہے اس آدمی سے کہ ایسا کرو بیانہ دے دو، پھر کیا دے دو؟ بیانہ. تو یہ بھی غلط ہے. یہ ساری شکلیں بے کی، یہ ساری صورتیں جو ہیں میرے بھائیوں، یہ ساری کیا ہیں؟ غلط ہیں. اچھا ایک اور بے ہے، ایک اور بے ہے، ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں. میری گاڑی ہے اور میرے دوست کو معلوم ہے کہ میں گاڑی کا گاہک تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک دن آیا مجھ سے گاڑی لی کہ آج مجھے گاڑی چاہیے. وہ جہاں تھا وہاں پہ اس کو کوئی گاہک مل گیا گاڑی کا. گاڑی میں بیچنا چاہ رہا تھا 5 لاکھ کی، اس کو گاہک مل گیا 6 لاکھ کا. اس نے بیچ ڈالی. اس بے کا کیا حکم ہے جی؟ تو اب کیا کریں گے میرے بھائی؟ اب یہاں پہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ بے ہوئی نہیں سرے سے، کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں تھا، کسی کی چیز اس نے بیچ ڈالی ہے، اس نے اجازت بھی نہیں دی تھی، اس کو وکیل بھی نہیں بنایا تھا. دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم اس بے کو فوری طور پہ غلط نہیں کہیں گے. گاڑی کے مالک سے رابطہ قائم کریں گے کہ تمہارا یہ دوست تمہاری گاڑی بیچ چکا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ کہے ٹھیک ہے تو بے ٹھیک ہوگی، اگر وہ کہے نہیں تو پھر نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی عظیم حدیث ہے، سنیے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء کرام جانتے ہیں. عروہ البارکی والی، عروہ بارکی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 1 دینار دیا. کتنے دینار دیے؟ اور بیٹا دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا کہ چاندی کا؟ سونے کا. 1 دینار دیا، کہا یہ لے جاؤ اور 1 بکری خرید لاؤ. عروہ بارکی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدیں. اب ان بکریوں کا مالک کون ہے؟ اور بولیے کون ہے؟ عروہ تو نہیں بھائی، عروہ تو وکیل ہیں. مالک کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن عروہ بارکی نے کیا کیا؟ ان 2 بکریوں میں سے 1 بکری 1 دینار میں بیچ ڈالی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کے پاس 1 دینار بھی ہے، 1 بکری بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈھیروں دعائیں دی. اور عروہ بارکی ان دعاؤں کی وجہ سے اتنے خوش نصیب ٹھہرے کہ اگر وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو وہاں بھی ان کو منافع ملتا تھا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی بکری عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اجازت کے بغیر بیچی ہے، لیکن چونکہ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا بلکہ دعائیں دی تو وہ بے درست قرار پائی. ہاں جی شیخ صاحب آپ تو اجازت دے رہے ہیں، لیکن لوگ اور انتظامیہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب شیخ صاحب کا خطاب سنا جائے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور خود میں بھی آپ کا خطاب سننا چاہتا ہوں. تو اس لیے اب شیخ صاحب کو اجازت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں. میرا موضوع تو کافی لمبا چوڑا پڑا ہوا ہے، بلکہ بڑے اہم مسائل ابھی موجود ہیں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو اس سے بھی بہتر انداز میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جب بھی کچھ کھانے کی توفیق دے تو وہ حلال کا ہو، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالی حرام سے محفوظ رکھے، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی حرام سے محفوظ رکھے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما. ہمارے ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب پہ فالج کا حملہ ہوا ہے. یا اللہ ہمارے والدین، اس دوست کے والدین اور جو لوگ موجود ہیں سب کے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما. یا اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ محترم قاری نصیر صاحب نے یہ مرکز آباد کیا ہے، یا اللہ اس کو توحید و سنت کا عظیم مرکز بنا. یا اللہ یہاں پہ توحید کی قرآن کی بہاریں قائم کر دے. یا اللہ یہاں پہ علماء کرام آتے رہیں اور لوگ یہاں پہ توحید و سنت کی دعوت سنتے رہیں، اور یہاں پہ بچے حافظ قرآن بنتے رہیں، یہاں پہ بچے دین کے عالم بنتے رہیں. یا اللہ ہمارے دوست شیخ عبداللہ وحید صاحب نے بھی ایک مرکز آباد کیا ہے، یا اللہ اسے بھی توحید و سنت کا عظیم مرکز بنا. یا اللہ ہمارے مشائخ شیخ عبد المنان صاحب، دیگر مشائخ جو توحید و سنت کی دعوت کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما. یا اللہ انہیں مزید ہمت دے. یا اللہ ہمیں روز قیامت
اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع فرمانا، آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عنایت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔